السلام علیکم۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اس چھوٹے سے شعر میں حضرت علامہ اقبال نے جو پیغام دیا وہ بہت اعلیٰ ہے۔ بلا شبہ ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے یا اس کو فالو نہیں کرتے، لیکن ان کا پیغام بہت اعلیٰ ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم نے بھی صدیوں پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، یعنی کہ سب لوگ برابر ہیں۔ دیکھیں، اللہ کا قانون تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بنایا تو اس میں انسان کو، طاقتور کو تھوڑی سی بالادستی دی، اور جو شخص زیادہ طاقت حاصل کرتا ہے وہ اس میں برتری حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور ان کے بعد ان کے ساتھ قرآن شریف بھیجا، تو انہوں نے ساری جو باتیں تھیں وہ مکمل کر دیں، سائنس جو تھی وہ مکمل کر دی، اور کہا کہ سب لوگ برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی اہمیت اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں ریاستیں بنی اور ریاستوں کے اندر جدید قوانین اور جدید نظام نافذ کیے گئے۔ جو سب سے مین اور اہم آج بھی قانون فالو کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں۔ دنیا کے تمام ماڈرن کنٹریز کے جو کانسٹیٹیوشن ہیں، ان کے جو قانون ہیں، ان کا پارلیمنٹ کے ایکٹ ہیں، اس میں یہ بات گارنٹی کی گئی ہے کہ سب لوگ برابر ہیں۔ یعنی امیر آدمی کو غریب آدمی پہ، غریب کو امیر پر، طاقتور کو کمزور پر، کمزور کو کسی اور پر، کسی گورے کو کالے پر، امیر پر، چھوٹا موٹا کوئی بھی انسان، کسی کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں، اور کوئی شخص بھی جو عمل کرے گا اس کو قانون کے مطابق اسے ٹریٹ کیا جائے گا، اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی امیر آدمی قانون توڑتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، غریب آدمی قانون توڑتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، اور یہی قانون کی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہو تو پھر تو معاشرہ تو نہیں چل سکتا، معاشرہ تو پھر بگاڑ کی صورت اختیار ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ ہر طاقتور، ہر امیر آدمی، ہر پاورفل آدمی اپنی منمانی کرے گا، اپنی دھونس جمائے گا، اور قانون کو اپنے حساب سے کر لے گا، قاضی کو اپنے حساب سے فیصلے کروائے گا۔ تو قانون کی خوبصورتی یہی ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہوگی، اور تمام عدالتیں، قوانین، ایجنسیاں، پولیس، محکمے اس قانون کو فالو کریں گے، تبھی معاشرہ قائم رہے گا، تبھی معاشرے کی خوبصورتی ہے، تبھی وہ ایک مہذب معاشرہ کہلائے گا۔ لیکن اتفاق سے پاکستان جب بنا، قائد اعظم نے اس کو اسی اصول کی بنیاد پہ بنایا تھا کہ یہاں مسلمان رہیں گے اور یہاں سب لوگ برابر رہیں گے، اور سب کو ایکول اپرچونٹی ملے گی، سب کے ساتھ ایکول سلوک کیا جائے گا۔ پھر کانسٹیٹیوشن بنائے گئے، قوانین بنائے گئے، اسلام کی حاکمیت کو اور اللہ کے رسول کی جو فضیلت ہے اس کو تسلیم کیا گیا، اور اس کو انفورس کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے گئے۔ لیکن بڑے عجیب و غریب اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں آج تک قانون کی حاکمیت قائم نہیں ہو سکی۔ آج تک پاکستان میں کسی بڑے آدمی، امیر آدمی، سیاستدان کو، جرنیل کو، جج کو، پاورفل بزنس مین کو آج تک ہماری قانون نہیں پکڑ سکا، ہماری عدالتیں اسے سزا نہیں دے سکیں، اور وہ سزا برقرار نہیں رہ سکی۔ اگر کسی نے بہت زیادہ ایمبیشن ہو کر سزا دے دی، جیسے جنرل مشرف کے کیس میں ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف کو آئین توڑنے کے اس میں سزائے موت کی سزا دی گئی، تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے فرسٹریٹ کیا گیا۔ اسی طرح ہر بزنس مین، ایم پی، ایم این اے، منسٹرز اور سرکاری افسران قانون کا مذاق اڑاتے ہیں اور قانون سے بچ کے نکل جاتے ہیں۔ پہلے قانون کے اندر داخل ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں، وزارتیں لیتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، پھر ملک کی دولت چوری کرتے ہیں اور ملک کے اندر سے ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ ان کے کک بیک ملتے ہیں، خزانہ خالی کرتے ہیں،
پھر ان کو اگر کوئی کیس بن جاتا ہے تو پھر وہ آرام سے عدالتوں سے بچ کے نکل جاتے ہیں، ان کو نہ سزا دی جا سکتی ہے، سزا دی جاتی ہے تو ان کو اگلے اس اسٹیپ پہ ان کو بیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں حالات بدل جاتے ہیں، جیسے کہ موجودہ کیس میں ہوا۔ یہ کیس آپ سمجھتے ہیں میں جس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، وہ وقت مجھے یاد ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا کرتا تھا تو اس کیس کے جو وکیل تھے وہ ریکویسٹ فار ارجنمنٹ کیا مانگا کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ عدالت کا فیصلہ نہ آئے، یہ کیس پینڈنگ رہے، حالات سازگار نہیں ہیں، ہماری سزائیں کنفرم ہو جائیں گی، اور عدالتوں میں وہ جانے سے کتراتے تھے اور درخواستیں دے دے کر ارجنمنٹ لیتے تھے۔ لیکن جیسے حالات سوٹیبل ہوئے اور حالات بدلیں تو انہوں نے فوراً فیصلہ آ گیا، اور افسوس ہمیں عدالتوں پر بھی ہوتا ہے۔ عدالتوں کو آخر ایک نہ ایک دن یہ جواب دینا پڑے گا۔ بہت دفعہ یہ بات جنگ لڑی گئی کہ عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، لیکن عدالتیں کبھی آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کی عدالتیں کبھی آزاد نہیں، یہ ہمیشہ حکمران کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، یہ چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، غریب آدمی کو دھتکارتے ہیں اور امیر آدمی کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری عدالتوں کا یہ سب سے بڑا نقص ہے۔ اسی طرح ہماری ایجنسیاں، پولیس ایجنسی، انویسٹیگیشن، نیب، ان کا بھی بہت بڑا نقص ہے کہ یہ غریب آدمی کو تو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں، اور کئی سال، 20 سال، 25 سال وہ جیل کاٹتا ہے، سزائے موت ہو جاتی ہیں۔ جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے، اس کی اپیلیں ہائی کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، سپریم کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، اور تو اور ان کی جو مرسی پٹیشن ہوتی ہے صدر پاکستان بھی ان کی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن امیر آدمی کی اپیل پہلے تو اسے سزا نہیں ہوتی، اور پھر بعد میں اس کی اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور اس کو سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہو گیا ہے کہ پاکستان میں امیر آدمی کو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ یہ قانون جو ہے امیر آدمیوں کا ملازم ہے، ذاتی ملازم ہے، اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ ہماری عدالتیں اور قانون امیر آدمی، بزنس مین، بڑے خاندانوں کا یہ ذاتی ملازم ہوتا ہے، ان کو یہ سزائیں نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر تھوڑی بہت کوئی آتی بھی ہے تو وہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ نکل جاتے ہیں۔ موجودہ کیس میں موجودہ حالات آپ دیکھ لیں، ہر آدمی کا کیس آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے قانون کا مذاق اڑایا ہے، قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ادھر جیلیں، پاکستان کی پوری جیلیں غریب آدمیوں سے بھری پڑی ہیں، ان بیچاروں کو کوئی سہولت نہیں، کوئی علاج نہیں ہے، وہ علاج کروانے کے لیے جیل کے ہاسپٹل نہیں جا سکتے ہیں، ان کو باہر کے ہاسپٹلوں سے علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ امیر آدمی کو لندن میں علاج کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لندن میں قیام کیا جاتا ہے، جب دل کرتا ہے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے آتے ہیں، قانون کا اس کے سامنے کوئی تقاضا نہیں ہے، کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کھلواڑ جو ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہو رہا۔ پاکستان کا قانون اس وقت بے بسی اور لاچاری، یہ ساری کتابی باتیں ہیں، آئین کے مطابق کہ آل سٹیزن آر ایکول بیفور دی لا، آل سٹیزن آر ایکول، سب قانون شہری برابر ہیں اور ان کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ سب فراڈ ہے، بیکار اور کتابی اور افسانوی باتیں ہیں، اور کہنے سننے کی حد تک باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اگر پاکستان کے شہری ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ ایک عذاب ہے۔ آپ کو اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں پڑ جائیں، ہسپتال کی مصیبت یا تھانے کچہری کی، عدالتوں کی، تو آپ دیکھیں گے کہ قانون آپ کا بیڑا غرق کر دے گا، آپ کی زندگی عذاب میں آ جائے گی، اور آپ مصیبت سے دوچار ہو کے آپ کا تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے پر یہی امیر آدمی وہ لندن علاج کروانے چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے۔ عدالتوں کی بات آئے گی تو سارے فیصلے ان کے حق میں ہو جائیں گے، ایجنسیاں ان کے حق میں فیصلہ کر دے گی۔ تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا، یا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ یہ سلوک کرنا، یہ نہایت چند مٹھی بھر سیاستدان اور امیر آدمی اور ان کا خاندان کس طریقے سے 22 کروڑ عوام کی توہین کر رہا ہے، قانون کی توہین، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا شعور، اس کا جواب آپ کو دینا ہے، ہم سب کو دینا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس پہ فکر کرنی چاہیے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کو فالو کرتے ہوئے آخر اس کے معاملے کو دیکھنا چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کچھ بہتری کے حالات ہوں۔ شکریہ۔